بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکیل یامین کانگا T20 ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے حوالے سے کچھ اہم چیزوں کا آج روشنی ڈالوں گا. پہلی بات تو یہ کہ سپر 8 مرحلے کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ساؤتھ افریقہ نے انگلینڈ کو شکست دے کر سیمی فائنل مرحلے میں اپنی رسائی کو ممکن بنا لیا ہے، جبکہ دوسرے گروپ میں انڈیا اور آسٹریلیا کے واضح امکانات ہیں کہ وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے. دیگر اہم موضوعات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان گو کے ایونٹ سے باہر ہو گیا، مگر پاکستان میں کھلاڑیوں پر شدید تنقید کا سلسلہ جاری ہے. کھلاڑیوں پر تنقید ہوتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. یہی وہ شائقین ہے جب آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں تو آپ کو اپنے کاندھوں پہ بٹھاتے ہیں، آپ کی بڑی بڑی تصاویر لے کر کے گراؤنڈ میں جاتے ہیں، آپ کو لائک کرتے ہیں اور آپ کا امیج بڑھاتے ہیں. مگر جب شکست ہوتی ہے تو یہ تنقید پر آپ کو، میری تمام کرکٹر جتنے T20 میں حصہ لیا ہے، میرے ان کو ایک مشورہ ہے کہ اگر تنقید ہو رہی ہے تو تنقید ہونے دیں، تنقید سے نہ گھبرائیں. یہ تنقید ہمیشہ ہوتی ہے، جب آپ برا کرتے ہیں تو تنقید ہوتی ہے، جب اچھا کرتے ہیں تو آپ کی پذیرائی ہوتی ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو جاری رہتا ہے. کھلاڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور جب خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. مگر ٹاپ کھلاڑی جیسے کہ ان کے اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں کہ ہم تنقید کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کریں گے، وکلا کی فوج کھڑی کریں گے، تو یہ میرا خیال ہے یہ ایک ان کی سوچ جو ہے ایک چھوٹی سوچ ہے اور یہ اچھی سوچ نہیں ہے. آپ کو ہیرو بنانے والے لوگ یہی ہیں. میڈیا کے ذریعے آپ ہیرو بنتے ہو، اور اگر میڈیا تنقید کرتا ہے تو اس کے جواب میں آپ اس طرح کی باتیں کرو گے کہ ہم ان کے خلاف کارروائیاں کریں گے، یہ کریں گے، یہ اچھی بات نہیں ہے. بہرحال یہ ایک سلسلہ جاری رہے گا. ٹیم میں کیا کیا تبدیلیاں ہوں گی اس کے بارے میں آپ کو آگے پتہ چلے گا. بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز ہے تو اس میں کن کن کھلاڑیوں کو موقع دیا جائے گا وہ بھی. اور سلیکشن کمیٹی، جیسا کہ چیئرمین صاحب نے مارچ میں سلیکشن کمیٹی قائم کی تھی، 7 رکنی کمیٹی تھی اور اس کا چیئرمین کوئی نہیں تھا. اب وہ ظاہر سی بات ہے چیئرمین بھی تعینات کریں گے. اچھا، اس وقت ہمارے ساتھ سینئر اسپورٹ جرنلسٹ جناب ماجد بھٹی صاحب موجود ہیں، تو میں ان سے پوچھوں گا، ماجد بھٹی صاحب، آپ ٹیم کا فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستانی کرکٹ کا اوور آل آپ ایک تجزیہ کریں. دیکھیں، پاکستان کرکٹ جو ہے وہ میرے خیال میں آج جس مقام پر ہے، شاید پہلے میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ کرکٹ کا حال بھی ہاکی کی یا اسکواش کی طرح ہو جائے. اب جس تیزی سے یہ کرکٹ ڈکلائن کی طرف جاری ہے، آپ دیکھیں پچھلے 1 سال میں پاکستان ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں نہیں پہنچا، ون ڈے کا ورلڈ کپ تھا اس کے سیمی فائنل میں نہیں پہنچا. اب T20 وہ فارمیٹ تھا جو کہتے تھے کہ پاکستان ٹیم کا سب سے کامیاب فارمیٹ ہے، کیونکہ کہتے تھے کہ T20 کرکٹ شروع ہی پاکستان سے ہوئی. نازم آباد سپر کپ جو تھا وہ ٹورنامنٹ ایسا تھا جس سے پھر پوری دنیا میں T20 کرکٹ پھیل گئی. لیکن اب جس تیزی سے پاکستان ٹیم کا ڈکلائن آ رہا ہے، میرے خیال میں اب گورنمنٹ کو بھی کچھ عقل کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ جس کو چاہتے ہیں وہ PCB میں اقتدار کی کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں. اور پلیئرز کی جب تک آپ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے، بابر اعظم، محمد رضوان، یہ اتنے بڑے نام ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ شاداب خان میچ ونرز ہیں، لیکن آپ دیکھیں پچھلے 1 سال کی جو ان کی کارکردگی ہے، 1 سال پہلے انہوں نے PCB سے لڑ کے، سازشیں کر کے، بلیک میل کر کے سینٹرل کانٹریکٹ کی جو ایک کیٹیگری تھی جس میں شاہین شاہ آفریدی، بابر اعظم اور محمد رضوان تھے، 55 سے 60 لاکھ روپے مہینے کا کانٹریکٹ انہوں نے حاصل کیا. ٹھیک ہے، آپ کرکٹر ہیں، آپ کا پیسہ ہے، آپ کو ملنا چاہیے، لیکن اس کے بدلے میں پاکستان کی اس 24 کروڑ عوام جو پہلے مہنگائی میں پس گئی تھی، اس کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ پاکستان ٹیم ابھی انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز ہار گئی. ہم ہوم گراؤنڈ پر نیوزی لینڈ کے خلاف کمزور ٹیم سے 2 میچ ہار گئے، آئرلینڈ سے ہار گئے، ہم آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز 3-0 ہار گئے، ہم نیوزی لینڈ کے خلاف نیوزی لینڈ میں جو T20 سیریز ہوئی وہ 4-1 ہار گئے. تو میرے خیال میں اب اوور آل پاکستان کا جو کرکٹنگ سسٹم ہے اس میں وہ جو سرجری کی بات کی جا رہی ہے، میرے خیال میں اب آپریشن کلین اپ ہونے کی ضرورت ہے. کرکٹ بورڈ میں بھی ایسے لوگ جو سالہ سال سے کرکٹ بورڈ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ڈیلیور کر کے نہیں دے رہے، تو میرے خیال میں وقت آ گیا کہ اکراس دا بورڈ ایکشن میں یہ نہیں کہ مجھے چھوڑ دیا اور آپ کو لٹکا دیا. جو ذمہ دار ہیں ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. پھر پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہم پچھلے 1 سال میں ہم نے دیکھا 3 چیئرمین چینج ہو گئے. ہر چیئرمین اپنی پالیسیاں لے کر آتا ہے، اپنا کرکٹ بورڈ لے کر آتا ہے،
اور اپنے کوچز لے کر آتا ہے, اپنے افسران لے کر آتا ہے, اس سے پورا سسٹم جو ہے وہ ڈیریل ہو جاتا ہے. دنیا میں آپ دیکھیں آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, انگلینڈ, ساؤتھ افریقہ, ایون انڈیا میں جو بھی حکومت ہو, جو بھی کرکٹ بورڈ میں آئے, پرانی پالیسیوں کو چینج نہیں کرتا ہے. یہاں پر نجم سیٹھی آئے, انہوں نے رمیز راجہ کی پالیسی چینج کر دی. زکا اشرف آئے, انہوں نے نجم سیٹھی کی پالیسیاں چینج کر دی. اب محسن نقوی صاحب آئے, انہوں نے زکا اشرف کی پالیسیاں چینج کر دی. تو میرے خیال میں جب تک ہم کرکٹنگ سسٹم میں کوچز کو, کپتان کو ٹائم نہیں دیں گے, کیونکہ الادین کے چراغ تو کسی کے پاس نہیں کہ اوور نائٹ ٹیم کو بہتر کر کے دے دے. بڑی خرابی ہمارے اس وقت ٹیم میں ہے. لیڈرشپ کی خرابی ہے کہ بابر اعظم اس پائے کا لیڈر نہیں ہے جو پاکستان ٹیم کو وننگ ٹریک پہ ڈال سکے. تو بابر اعظم بہت بڑا بیٹسمین ہے, اس کو بیٹنگ کرنے دیں, کپتان چینج کریں تاکہ پاکستان ٹیم کھڑی ہو سکے. اور اس ایسے موقع پہ جبکہ یہ قوم مہنگائی میں پس گئی ہے, کھانے کے لیے لوگوں کا پیسہ نہیں ہے. کرکٹ ایسی چیز تھی جس سے لوگوں کو خوشیاں ملتی تھی, لیکن آج کرکٹ سے بھی خوشیاں چھین لی گئی ہیں. لیکن گروپنگ بظاہر تو نظر آ رہی ہے کہ ابرار, انڈیا میں جو ورلڈ کپ ہوا, ون ڈے کا ورلڈ کپ, اس میں ابرار کو آپ ٹریول کرواتے رہے, میچ بھی کھلایا. ابھی اس ٹورنامنٹ میں 14 کھلاڑی کھیل کے ابرار نے کھیلے. شاداب خان کو مسلسل بابر اعظم کھلا رہے ہیں. اسامہ میر جو پی ایس ایل کا بیسٹ بالر تھا, ٹاپ پرفارمر تھا, اس کو آپ نے ڈراپ کیا ہوا ہے. سلمان علی آغا, اس کو آپ سلیکٹ نہیں کریں. زمان خان ینگ تھا, آپ نے بابر اعظم اور محمد عامر کو باہر سے لے کر آ گئے. تو میرے خیال گروپنگ ہے, لیکن گروپنگ یہ نہیں کہ پاکستان ٹیم اس گروپنگ کی وجہ سے کسی انتشار کا شکار ہے, لیکن وہ لائک مائنڈیڈ لوگوں کو لانے کے چکر میں ٹیم کا بیلنس خراب ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے ٹیم آ رہی ہے. دیکھیں بظاہر تو چیئرمین صاحب جو ہے لگتا ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ کرکٹر نہیں ہے. ان کے جو مشیر ہیں وہ ان کو غلط مشورے دے رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو وہ اپنے ان مشیروں سے چھٹکارا حاصل کریں. لیکن میرا خیال میں اب ہمارے لیے جو سب سے ایک اور مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم T20 میں ہمیں بدترین شکست تھی. اب T20 میچ اگلا ہمیں نومبر میں آسٹریلیا کے خلاف کھیلنا ہے. ون ڈے میچ بھی نومبر میں ہے. تو ابھی ٹیسٹ سیریز آ رہی ہے. ٹیسٹ سیریز میں تو ویسے ہی شاد مسعود کپتان ہے, کوچ بھی نیا آئے گا. پھر چیمپئنز ٹرافی کے لیے ملک کے جو 3 بڑے اسٹیڈیم ہیں ان میں رینوویشن کا کام ہو رہا ہے. تو محسن نقوی صاحب کرنا تو چاہتے ہیں, لیکن وہ انٹیریئر منسٹر ہے, وہاں بھی ان کو ٹائم چاہیے. یہاں انہوں نے جو مشیر رکھے ہوئے وہ ان کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں پہلی فرصت میں اپنے مشیروں نجات حاصل کریں, جس کی وجہ سے میرے خیال میں شاید ان کے لیے وہ مسائل زیادہ پیدا کر رہے ہیں. لیکن لگ ایسے رہا ہے, ابھی کہنا مشکل ہے کہ 3 مہینے میں شاید تھوڑا سا ہم کو شک کا فائدہ دینا پڑے گا, لیکن ان کے مشیر جو ہیں ان کو غلط گائیڈ کر. اچھا جی, اس وقت ہمارے ساتھ امریکہ میں موجود کراچی سے تعلق رکھنے والے عبدالوحید قریشی صاحب موجود ہیں. انہوں نے بھی کراچی میں اچھی کرکٹ کھیلی. اب وہ وہاں پر جو انہوں نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی دیکھی, اس کے اوپر وہ کیا کہیں گے. جی وحید صاحب, جو پیسے تنخواہوں پہ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی 35 لاکھ کوئی 45 لاکھ سالے پیسے لے رہے ہیں لوگ. ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے الگ ہیں ان کے پاس. جو سنگل گیم کھیل رہے ہیں جیسے کاؤنٹیز کھیل رہے ہیں وہ پیسے الگ ہیں ان کے پاس. تو ان کو تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ بھائی کس کو کھلا رہے ہیں ہم, کن کو بھیج رہے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو پرچیوں پہ, جو یعنی کہ ایک طرح سے سفارشوں پہ آئے ہوئے لوگ کھیل رہے ہیں ایک طرح سے. یعنی کہ آپ مقابلہ کریں پاکستان اور USA کا, تو پاکستان جو ہے ایک طرح کہنا چاہیے کہ وہ گرانڈ پا دادا اور دادی کے ساتھ پوتا کھیل رہا ہے اور پوتا اس کو ہرا رہا ہے دادا کو. تو آپ خود سوچیں کہ کس طرح کے گیم کھیلنے. چلو انڈیا سے آپ نے ہار گئے, انڈیا کا آپ نے پھر بھی انڈیا سے کیا اسکور تھا انڈیا کا, ٹھیک ہے نا, مگر یہ ہے کہ آپ کیا کھیلے. اور آپ کے پاس ایسے اچھے بیٹسمین ہیں, سب اپنے اپنے لگے ہوئے ہیں, اپنی اپنی 2-2 اینٹ کی مسجد بنائے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے گیم تھوڑی ہوتا ہے, یا اس طرح تھوڑی کھیلا جاتا ہے. آپ بھائی کنٹری کے لیے کھیل رہے ہیں, آپ اپنے لیے نہیں کھیل رہے. آپ دیکھیں بنگلہ دیش کہاں تک پہنچا ہے وہ, صحیح ہے نا. مگر یہ آپ کی ٹیم کا تو بھائی سمجھ نہیں آ رہا. اور یہ جو گیم کھیلے انہوں نے, یہ سیاست سے کھیلے ہیں, پیسے لے کے کھیلے ہیں, کیا کیا ان لوگوں نے کچھ سمجھ نہیں آ رہا لوگوں کے. سارے بندے یہاں پہ ناراض ہیں, ساری قوم کو انہوں نے یعنی ایک طرح سے جو امیدیں تھیں, جیسے ہمارے لوگ جو ہیں جن کے جو ہماری امیدیں تھیں اپنے کرکٹروں سے, جو کہلاتے ہیں سپر اسٹار اور جو کہلاتے ہیں VIP اسٹار, وہ سب جو ہیں یہ سب نام کے دھبے ہیں. دھبے جن کو کہیں گے دھبے لگتے ہیں آپ کی قمیضوں پہ, یہ وہ دھبے ہیں کہ ان کو کھیلنا نہیں آتا, اور کھیلنا آتا ہے تو مگر کھیلتے نہیں ہیں.
کہ ہم نے تو اپنا نام بنانا ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھنا قوم کیا کر رہی ہے, قوم کی دعائیں کس کے ساتھ ہیں, قوم ان کے لیے دعائیں کتنی کر رہی ہے. کوئی ان کو لگاؤ نہیں ہے سوائے پیسے اور صرف اپنی شو بازی سے. ٹھیک ہے بھیا, تو آپ کو جو لکھنا ہو لکھو, اور یہ ہماری طرف سے جو ہمارے لوگ ہیں یہاں پہ جتنے بھی دوست ہیں سب کی طرف سے میسیج ہے یہ کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے. آپ کو گورنمنٹ کو احساس ہونا چاہیے, گورنمنٹ ان کے خلاف کوئی ایکشن لے, صحیح نا, تو زیادہ اچھا ہے. مگر یہ ہے کہ بھائی پاکستان زندہ باد. پاکستان تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ چل ہی رہا ہے سفارشوں پہ اور پرچیوں پہ. جو سیاستدان ہیں وہ اپنی کھا رہے ہیں, جو ایسے لوگ ہیں وہ اپنی کھا رہے ہیں, مگر جو بیچارے غریب لوگ جو ان کے ساتھ امید لگاتے ہیں اور جو پاکستانی اوورسیز میں رہتے ہیں جن کو امیدیں ہوتی ہیں اپنی ٹیم سے, اپنے کھلاڑیوں سے, وہ بہت مشکل سے پوری ہو رہی ہیں آج کل. اچھا جی, اب میں ٹورنامنٹ کے حوالے سے کچھ اور چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیٹ کمنس نے ٹورنامنٹ کی پہلی ہیٹ ٹرک کی ہے. یہ آسٹریلوی دوسرے بالر ہیں. اس سے پہلے بریٹ لی نے بھی T20 ورلڈ کپ میں ہیٹ ٹرک کی تھی. اور اس کے علاوہ ایک اور بہترین چیز, نیوزی لینڈ کے کپتان کین ولیمسن نے شکست کا ملبہ خود تسلیم کرتے ہوئے اپنی کرکٹ سے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے نہ صرف استعفیٰ دیا بلکہ سینٹرل کانٹیکٹ سے بھی اپنا نام واپس لے لیا. تو یہ ہوتی ہے اچھے اور بڑے کرکٹرز کی مثال. شکست کی ذمہ داری تسلیم کی جائے, نہ یہ کہ تنقید اگر ہو رہی ہے تو اس کا برملا اظہار کیا جائے اور ایک عجیب بحرانی صورتحال پیدا کی جائے. اچھا جی, پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو اہم بات بتاتا چلوں کہ پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کے خلاف شکست کے بعد قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کو کیا کیا انعام و اکرام دیے جائیں گے. تو وہ اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے. بین الاقوامی ذرائع اور اندرونی ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ کھلاڑیوں کو کیا کیا انعامات اور چیزیں ملیں گی. تو یہ تو خیر ہونا تھا, ظاہر سی بات ہے کہ ایک نومولود ٹیم کے خلاف شکست کے بعد تو یہ چیزیں ملنی تھیں. اچھا, میں آپ سے ایک درخواست اور کروں گا کہ یہ میرا پروگرام صرف کرکٹ کے اوپر ہی نہیں ہے بلکہ میں اس میں دوسرے اسپورٹس اور دیگر چیزوں کا بھی احاطہ کروں گا اور سامنے لے کر آؤں گا, معاشرتی برائیوں کو بھی.